اب اس کی ایک چوتھی حقیقت اور چوتھا وصف عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ بڑی توجہ سے سمجھنے والا نقطہ ہے، ایمان افروز نقطہ ہے۔ چوتھا وصف الف کا یہ ہے کہ آپ کوئی لفظ لکھیں، الف کے بعد آتا ہے با، جب آپ با کو لکھیں گے آپ کے پاس وہ قاعدے، بغدادی قاعدہ، یسرنا القرآن کا قاعدہ وہ ہوگا، اب غور سے دیکھیں جا کر، جب آپ با کو لکھیں گے تو وہ شروع بے سے ہوتا ہے، آپ جب تا کو لکھیں گے تو وہ لفظ حرف تے سے شروع ہوگا، آپ لام لکھیں گے، لام الف میم، تو لام کا لفظ حرف لام سے شروع ہوگا، آپ میم کو لکھیں گے تو میم کا لفظ حرف میم سے شروع ہوگا، حتیٰ کہ آپ یا کو لکھیں گے تو یا کا لفظ بھی حرف یا سے یہ سے شروع ہوگا۔ ایک قاعدہ ہے، ہر لفظ اس کی ابتدا اسی کے حرف سے ہوتی، اسی لفظ سے ہوتی، اس کی ابتدا اسی سے ہوتی، ہر لفظ کی۔ اس میں ایک لفظ ایسا ہے اور وہ الف، اور وہ جب آپ الف کو لکھتے ہیں، الف کو، تو الف میں جو آپ جس کو اردو میں بولتے ہیں نا الف، وہ ایکچولی الف ہے ہی نہیں۔ جب آپ لکھتے ہیں نا الف تو اس کا پہلا حرف الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہے۔ الف پر نہ پیش آتی ہے، نہ زبر آتی ہے، نہ زیر ہوتی ہے۔ الف کی نہ پیش ہوتی ہے، نہ زبر ہوتی ہے، نہ زیر ہوتی ہے، اس پر تو اعراب ہی نہیں آتا۔ تو جب آپ نے کہا الف تو زبر سے شروع کیا، تو یہ الف تو ہے ہی نہیں، شروع میں الف ہے اور یا سے پہلے ایک اور حرف ہے، وہ کیا ہے؟ حمزہ۔ کیا ہے؟ حمزہ۔ تو جب آپ الف کو لکھتے ہیں تو الف سے نہیں شروع ہوتا، وہ حمزہ سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ الف کو لکھتے ہیں تو حمزہ لام فے، عربی میں یہ قاعدہ ہے، اردو میں پتہ نہیں عام لوگوں کو، تو وہ اس کے جب اعراب آتا ہے، حرکت آتی ہے تو وہ حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا۔ الف ایک ایسا لفظ ہے کہ جس نے اپنی حقیقت کو اپنے نام میں بھی ظاہر نہیں کیا، اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے حمزہ سے، یہ بات توجہ طلب ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے حمزہ سے۔ جب کسی لفظ پہ آپ الف پہ پیش پڑھتے ہیں، او پڑھتے ہیں، او، تو وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ پیش او ہوتا ہے۔ جب آپ آ کہتے ہیں تو یاد رکھ لیں وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ زبر آ ہوتا ہے۔ جب آپ ای کہتے ہیں تو الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ زیر ای ہوتا ہے۔ تو آ، او، ای جو بھی اعراب لگا لیں، جو حرکت لے لیں، جو آواز نکال لیں، جس طرح لکھ لیں، الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ لفظ الف لکھتے ہیں تو لفظ الف کی بھی ابتدا الف سے نہیں ہوتی، کس سے ہوتی ہے؟ حمزہ۔ ہر لفظ کی ابتدا اسی حرف سے ہوئی تاکہ وہ لفظ اپنے حرف سے ظاہر ہو، مگر الف کی ابتدا الف سے نہیں حمزہ سے ہوئی۔ الف نے، اب یہ بات سمجھنے والی ہے، اپنے ظہور کے لیے، الف کا ظہور نہیں ہے، اس لیے کہ ظہور ہونا تھا حرکت سے، ظہور ہونا تھا پیش یا زبر یا ای سے، ظہور ہونا تھا آواز سے، ظہور ہونا تھا مخرج سے، تو نہ اس کا مخرج ہے، نہ اس کا کوئی اعراب ہے، نہ اس کی کوئی حرکت ہے، لہذا الف کا ظہور نہیں ہے۔ الف خود چھپا رہتا ہے، اور جب اسے خود کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، خود کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، خود چھپا رہتا ہے، خود کو ظاہر حمزہ کے ذریعے کرتا ہے، خود کو ظاہر حمزہ کے ذریعے کرتا ہے۔ تو الف خود کبھی ظاہر نہیں ہوتا، وہ جو ظاہر ہو رہا ہے ہم غلطی سے اسے الف سمجھتے ہیں، مگر وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے۔ اس نے ظہور کے لیے اپنا نمائندہ حمزہ بنا رکھا ہے، خود ہمیشہ مخفی ہے، وہ نہ نظر آتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے، اس کا حسن مخفی ہے، اس کی قدرت مخفی ہے، اس کا علم مخفی ہے، اس کا کلام مخفی ہے، اس کی ہر ادا،
ہر صفت، ہر وصف، ہر کمال، سب چیزیں وصف مخفی ہیں، وہ کسی طور پہ ظاہر نہیں ہوتا، وہ اپنا سارا ظہور اپنے نمائندے کے ذریعے کرتا ہے، اور اس نمائندہ کا نام حمزہ ہے۔ اپنا سارا ظہور نمائندے کے ذریعے کرتا ہے، اس نمائندہ کا نام حمزہ ہے۔ اس حقیقت الف نے کہ وہ کبھی ظاہر نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب ارنی انظر الیک، میں تجھے ظاہر دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی، تو مجھے ظاہر نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا لن نؤمن حتی نر اللہ جہرتن، ہمیں اپنا رب ظاہر دکھا دیں تب ایمان لائیں گے۔ وہ دکھانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے لے گئے، 70 کے 70 ایک تجلی سے مار کھا گئے، موت کے گھاٹ اتر گئے۔ وہ ظاہر نہیں ہوتا، تو اپنے ہر کمال کے ظہور کے لیے اس نے ایک نمائندہ مقرر کر رکھا ہے، اور وہ نمائندہ لام نہیں ہے۔ 27 کے 27 حرفوں میں حرف سارے اس کے محتاج ہیں، مگر اس نے اپنا نمائندہ خاص نہ لام کو بنایا، نہ با کو بنایا، نہ تا کو بنایا، نہ میم کو، نہ جیم کو، کسی حرف کو نہیں بنایا۔ کہا ہر حرف میرے حمزہ سے جڑے، حمزہ میرے ساتھ رہے، حمزہ کے ذریعے میں ظاہر ہوں گا۔ اگر کسی نے لام نے اگر مجھ سے ملنا ہے تو بذریعہ حمزہ ملے گی، ال بن جائے گا۔ اگر نون نے مجھ سے ملنا ہے تو بذریعہ حمزہ ملے۔ 27 کے 27 حروف یہ اعداد خلق ہیں، یہ مخلوقات ہیں، یہ بندگان خدا ہیں، یہ ملائک عالم جن و انس ہیں۔ اس نے ہر حرف اور ہر فرد سے کہا کہ میں ظاہر نہیں ہوتا، جس نے میرا ظہور دیکھنا ہے وہ حمزہ میں دیکھے۔ میں کسی سے نہیں جڑتا، جس نے مجھ سے جڑنا ہے وہ فیض حمزہ سے لے۔ تو میرا ظہور حمزہ سے ہے، حمزہ میرا نمائندہ کامل ہے، ساری حرکتیں حمزہ کی ہیں، میں حرکت دینے والا ہوں، اور سارے نظام حرکت کو چلانے والا حمزہ ہے۔ لوگوں الف کی حقیقت ذات احدیت ہے، اور حمزہ کی حقیقت ذات محمدیت۔ الف کی حقیقت ذات احدیت ہے، اور حمزہ کی حقیقت ذات محمدیت ہے، ذات رسالت ہے۔ وہ کہتا ہے میری آواز نہیں ہے کہ کوئی مجھے سنے، جب بولتا ہوں تو مصطفیٰ تیری زبان سے بولتا ہوں۔ فرما دے قل هو اللہ احد، اپنی احدیت کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ فرماتا ہے میرے حبیب، میرے مصطفیٰ، تو کہہ دے، تو فرما دے، آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے۔ باری تعالیٰ جب تو نے اپنی احدیت کی بات بتانی ہے اور اپنا ایک ہونا بتانا ہے، اور بتانا بھی اپنے ہی بندوں کو ہے، تو خود فرما دے، خود کہہ دے کہ میں ایک ہوں۔ اس نے فرمایا نہیں، اس نے فرمایا نہیں، میں ظاہر نہیں ہوتا، میں کلام نہیں کرتا کسی بندے سے۔ حبیب میں نے آپ کو اپنا نمائندہ بنایا ہے، میرا ظہور آپ سے ہے، میرے ارادے کا ظہور آپ سے ہے، میرے کمال کا ظہور آپ سے ہے، میرے پیغام کا ظہور آپ سے ہے، میری اطاعت کا ظہور آپ سے ہے، میری محبت کا ظہور آپ سے ہے، میرے ہاتھ پر بیعت کا ظہور آپ سے ہے، میری رضا کا ظہور آپ سے ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میرا سارا ظہور میرے حبیب آپ سے ہے، اس لیے تو اپنی زبان سے کہہ دے، حرکت دے زبان کو، تو کہہ دے وہ ایک ہے۔ اگر تیرے کہنے پر لوگ مجھے ایک مان لیں تو مومن ہو گئے۔ باری تعالیٰ اگر لوگ میرے کہنے کو نہ مانیں، اپنی عقل انہیں اس نتیجے پر پہنچا دے کہ تو ایک ہے،
نتیجہ وہی نکلے کہ تو ایک ہے، اپنی عقل سے، فلسفے سے، سائنس سے، تحقیق سے تجھے ایک مانے، میرے کہے کو نہ مانے تو پھر بھی مومن ہوئے؟ فرمایا نہیں، مجھے از خود لاکھ مرتبہ ایک مانتے پھریں، میرا ایک ماننا ایمان نہیں ہے، میرا ایک ماننا ایمان نہیں ہے، تجھ سے سن کر ایک ماننا ایمان ہے، تجھ سے سن کر ایک ماننا ایمان ہے۔ کہ مخفی اس کی شان تھی، کن، جب تک ظاہر نہ تھا تو فرمایا اب ظاہر ہو جا، کن کی کاف، اس کا اشارہ کلام الہی سے ہے، اس کا اشارہ کلام الہی کی طرف ہے۔ فَيَقُولَ لَهُ کن، اس کو کہتا ہے ہو جا، کلام الہی، اس کا اشارہ کاف میں ہے، اور جب کہتا ہے کن ہو جا تو جب وہ ہو جاتی ہے اس کا اشارہ نور محمدی کی طرف ہے، اس کا ارادہ کلام الہی کی کاف اور نور کی نور ملی تو وہ محمد ہوئے۔ مخفی تھا وہ مقام تو حمد تھا، ظاہر ہوا تو محمد ہوا، حقیقت مخفی رہی تو الف کہلائی، شان کو ظاہر کرنے کے لیے اجاگر کیا تو وہ حقیقت حمزہ ہوئی۔ یہ پیکر رسالت ہے، یہ پیکر رسالت ہے۔ اب جو بتا رہا تھا کہ آپ یہ سمجھ گئے کہ الف خود مخفی رہا، اس نے خود کو حمزہ سے ظاہر کیا اور حمزہ کو مخفی رکھا۔ جب حمزہ لکھا تو حمزہ کے لفظ میں 3 حرف ہیں پر حمزہ نہیں ہے، ہے، میم ہے، زے ہے، پھر ہے، ہا، آگے پیچھے ہا، درمیان میں میم اور زے۔ عجیب لفظ ہے کہ ساری ترکیب میں صرف وہی حرف نہیں ہے، ساری ترکیب میں فقط وہی حرف نہیں جس کا نام حمزہ ہے، باقی ہر لفظ میں وہی ترکیب ہے۔ تو بتا دیا اس نے اپنی شان کو حقیقت حمزہ میں چھپا دیا، اور حقیقت حمزہ کی جو اصل حقیقت ہے اس کو اس لباس حمزہ میں چھپا دیا، لباس حمزہ میں چھپا دیا۔ اس لیے جب حقیقت الہی حقیقت مصطفیٰ میں مخفی ہوئی تو حقیقت مصطفیٰ سب سے مخفی ہو گئی، سب سے مخفی ہو گئی، کیونکہ سب سے مخفی تھی، لہذا جس کا جتنا نصیب ہوتا اس کو اتنی بات بتا دیتے، ہائے، جس کا جتنا ذوق ہوتا، جس کا جتنا نصیب ہوتا، جس کی جتنی معرفت ہوتی، جس کا جتنا حصہ ہوتا اس کو اتنا بتا دیتے۔ ابو جہل آ گیا، ابو لہب آ گیا، کفار آ گئے، منکر آ گئے۔ جب منکر آ گئے اپنے جیسا سمجھنے والے آ گئے، منکر آ گئے، انہوں نے پوچھا کون ہیں؟ اگر حقیقت مخفی نہ رکھتے تو پوچھنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی، مخفی رکھ دی تھی۔ کفار، ابو جہل، ابو لہب، منکر آ گئے، پوچھا کون ہیں؟ ان کو فرما دیا انما انا بشر مثلکم، ان کو فرما دیا مثلکم ہوں، انہیں تمثیل میں گم کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، بس ایک لفظ ہے، پوری آیت کی تفسیر ہے اس کے اندر۔ نہ ماننے والے بیکار لوگ، گستاخ اندھے آ گئے، انہیں تمثیل کی راہ پہ ڈال دیا، تشبیہ اور تمثیل میں ڈال دیا۔ رب بھی کہتا ہے، اس پر آفت کیوں بپا کر رکھی ہے بعض لوگوں نے؟ رب بھی کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا، اس نے بھی تو کہہ دیا کہ میری مثال چراغ دان کی طرح ہے، تو کیا چراغ دان کی طرح مثال دینے سے وہ چراغ دان بن گیا؟ ہائے 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 ہائے، مثل نورہ کمشکات، میری مثال چراغ دان کی طرح ہے، اس نے خود کو چراغ دان کی مثل کہہ دیا تو وہ چراغ دان بن گیا۔ اگر وہ چراغ دان کی مثال کہہ دے تو چراغ دان نہیں بنتا، مصطفیٰ تمہاری مثال کہہ دے تو کیسے مثال بنتا ہے؟ علماء، اساتذہ اور طلباء بطور خاص توجہ کریں اس نقطے پر، تمثیل کبھی حقیقت نہیں ہوتی، بس تمثال تو تمثال ہوتی ہے، مثال مثال ہوتی ہے، شبیہ شبیہ ہوتی ہے، اس کے ارکان ہوتے ہیں 5،
مثال کبھی حقیقت نہیں ہوتی. کبھی اس پہ غور کیا؟ انہوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں تمہاری بشریت کی مثال. لفظ مثال دیا اور ان کو تمثیل پہ ڈال دیا، چونکہ تھے تشبیہ والے لوگ، بت بنانے والے تھے. ہائے ہائے ہائے، وہ تنزیہ والے تھے نہیں. ہائے ہائے، وہ بتوں کو رکھ کے پوجنے والے تھے، وہ تو خدا کی بھی تمثیل دیکھتے تھے. وہ چونکہ اہل تمثیل تھے، انہیں تمثیل میں بات کر دی، حقیقت کی تمثیل دے دی. اہل تشبیہ تھے، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ حبل ہے. انہوں نے تو خدا کی بھی مثالیں بنا رکھی تھیں، چونکہ اہل تشبیہ اور اہل تمثیل تھے. انہوں نے پوچھا، اپنی تمثیل دے دی، تمثیل پہ ڈال دیا. پھر ابو بکر آ گئے، عمر آ گئے، عثمان و علی آ گئے. آقا علیہ السلام نے مسلسل بلا انقطاع بغیر افطار کے روزے رکھے، بغیر افطار کے روزے رکھے. صیام وصال، صحیح بخاری صحیح مسلم، ابواب صیام وصال کی، نہی کا، منع کا. بخاری شریف کا پورا باب، تمام حدیثیں شاہد ہیں. مسلم شریف کا پورا باب ہے اس پر، ایک حدیث نہیں ہے، باب ہیں پورے. ابو بکر عمر عثمان و علی آ گئے، دیکھا حضور روزے رکھ رہے ہیں بغیر افطار کے، وہ بھی رکھنے لگ گئے. آقا علیہ السلام نے پوچھا کمزور ہو گئے ہو، لڑکھڑاتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہم بھی صیام وصال رکھ رہے ہیں، بغیر افطار کے روزے رکھتے ہیں. آقا نے فرمایا مت رکھا کرو. کیا فرمایا؟ نہا عن صیام الوصال، مت رکھا کرو. آہستہ سے کسی نے عرض کر دیا انا کا تواصل ہو یا رسول اللہ، حضور آپ بھی تو رکھتے ہیں. کسی نے عرض کر دیا حضور آپ بھی تو رکھتے ہیں، اس لیے ہم رکھتے ہیں. اب اس وقت مخاطب ابو جہل ابو لہب تھے. انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا تمہاری مثال، بشریت کی مثال لے لو، تمثیل میں ڈالا، تمہاری مثلوں. ابو بکر عمر عثمان و علی تھے. انہوں نے پوچھا حضور آپ رکھتے ہیں اور ہمیں فرمایا نہ رکھا کرو، تو آپ کون ہیں؟ فرمایا ایکم مثلی لست کہیاتکم لست مثلکم ابیت عند ربی یطعمنی ویسقین. خدا کی قسم میں تمہاری مثال نہیں ہوں. ابو جہل ابو لہب آتے انہیں کہتے ہیں مثلکم، اور ابو بکر و عمر آتے تو فرماتے ہیں لست مثلکم، تمہاری مثل نہیں ہوں. بولے اس کو مانے یا اس کو مانے؟ اور کہیں کہ حدیث کمزور ہے، وہ بھی نہیں ہے، متفق علیہ حدیث. اور یہ صحیح حدیث کے 7 درجوں میں سب سے اونچا درجہ، سب سے اوپر صحت حدیث میں صحیح متفق علیہ. اور ایک نہیں، ادھر بھی پورا باب، ادھر بھی پورا باب. اب بولیے اس کو مانے اس کو مانے. مثلکم ہمیں نظر آتا ہے، لست مثلکم نہیں آتا. کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ جو مثال زدہ ہے، جو ہر وقت تمثیل اور تشبیہ میں ہیں، وہ بات جب کریں گے مثلکم کی کریں گے، اور جو تنزیہ اور تجرید میں ہیں وہ بات کریں گے تو لست مثلکم کی کریں گے. جنہیں تنزیہ کا مقام ہے، جو ستھرے ہو گئے، مثالوں سے نکل گئے، جو مقام تنزیہ پہ چلے گئے، تجرید پہ چلے گئے، عین مقام توحید پہ چلے گئے، جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہیں گے ایکم مثلی لست کہیاتکم. وہ انکار مثلیت کریں گے. تو یہ جو مقام ہے حمزہ پیکر رسالت، اس کو گم کر دیا 4 حروف میں، حقیقت کو مخفی کر دیا، اور ایک نیا لباس ہا میم زے ہا کا پہنا کر پیکر رسالت کو ایک نیا لباس بشریت پہنا کر بھیج دیا. جو سامنے آیا اس کا جو مذاق تھا، ذوق تھا، اتنا پردہ اٹھا دیا. جس کا جتنا نصیب تھا اس قدر بتا دیا، جو جتنے قریب تھا اس کو اتنا دکھا دیا. ارے یہ سب بتانے دکھانے کی باتیں ہیں، حقیقت مصطفیٰ کی. فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، اس کی حقیقت میرے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. حقیقت الف حمزہ کے پاس ہے، حقیقت حمزہ الف کے پاس ہے. حقیقت الوہیت وحد، حقیقت احدیت مصطفیت کے پاس، مصطفیٰ کے پاس ہے، اور حقیقت مصطفیت ذات احد کے پاس ہے.